سورہ ماعون۔ سورہ ماعون کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ ماعون مکیہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورت آدھی عاص بن وائل کے بارے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور آدھی عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 25 کلمے اور 125 حروف ہیں۔ ماعون نام رکھنے کی وجہ: ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز، اور اس سورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ماعون کہتے ہیں۔ سورہ ماعون کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کافروں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدائی آیات میں ان کافروں کی مذمت کی گئی جو حساب اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ نمبر 2، آخری آیات میں ان منافقوں کی مذمت کی گئی جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے اور تنہائی میں نمازیں چھوڑتے تھے، اور لوگوں کے سامنے بھی جو نمازیں ادا کرتے ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ دکھانا مقصود ہوتا تھا کہ ہم بھی نمازی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی استعمال کی معمولی چیز مانگتا تو وہ اسے منع کر دیتے تھے۔ سورہ قریش کے ساتھ مناسبت: سورہ ماعون کی اپنے سے ما قبل سورت قریش کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قریش میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قریش میں خانہ کعبہ کے رب عز و جل کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول: اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور برے کام بھی کیا کرتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا۔ اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے آر دلایا اور کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کی دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا، اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نیک اعمال کرنا اور ممنوعات سے رکنا ثواب میں رغبت اور عذاب کے ڈر سے ہوتا ہے، تو جب وہ قیامت کا ہی منکر ہوگا تو وہ نفسانی خواہشات اور لذتوں میں سے کچھ نہ چھوڑے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کا انکار کفر اور گناہوں کی تمام اقسام کی بنیاد کی طرح ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو جو دلائل واضح ہونے کے باوجود حساب اور جزا کا انکار کرتا ہے؟ اگر نہیں پہچانتے تو سنو، یہ وہ شخص ہے
جو اپنے کفر کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا، ڈانٹتا اور مارتا ہے، اور اس کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کا حق اور اس کا مال اسے نہیں دیتا، اور اپنے انتہا درجے کے بخل، دل کی سختی اور کمینے پن کی وجہ سے مسکین کو کھانا نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ کسی اور کو یتیم کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ اس عمل پر ثواب ملنے کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اگر وہ جزا پر ایمان لاتا اور وعید پر یقین رکھتا تو اس سے یہ افعال صادر نہ ہوتے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ ترجمہ، تو وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ کفار کا سلوک اور ان کے بارے میں اسلام کی تعلیمات۔ اس آیت میں کفار کا یتیموں کے ساتھ سلوک بیان کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں یتیموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یتیموں کے سرپرستوں سے ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور ارشاد فرمایا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترجمہ، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ اور ارشاد فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے عوض نیکیاں ہوں گی جس پر اس کا ہاتھ پھرے، اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی سے بھلائی کرے تو جنت میں اور وہ ان کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملائیں۔ کفار کے طرز عمل اور اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جو اقدامات دین اسلام نے کیے اور جو احکامات دین اسلام نے دیے، ان کی مثال کسی اور دین میں نہیں مل سکتی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ترجمہ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔
ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی دین کو جھٹلانے والے کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا دیں۔ مسکین کے ساتھ کفار کا طرز عمل اور دین اسلام کی تعلیمات۔ اس آیت میں مسکین سے کفار کا سلوک بیان کیا گیا۔ اب مسکین کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ملاحظہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی کاش ہی ہو اسے دے دو۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ترجمہ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہیں کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے اور انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت برتنے والوں کا انجام۔ نماز سے غافل رہنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ اور ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قاموا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ ترجمہ: بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یاد رہے کہ نماز سے غفلت کرنے یعنی کبھی نماز پڑھ لینے اور کبھی چھوڑ دینے سے بھی بچنا ضروری ہے، اور یہ خاص منافقوں کا وصف ہے۔ اور نماز میں غفلت کرنا یعنی نماز کے دوران دیگر کاموں کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگ جانا یا شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لینا وغیرہ، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ اس کی شناعت یعنی برائی کم ہے۔ الذين هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں: کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، بلا وجہ مسجد میں نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، بلا وجہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل و سستی بے پرواہی سے پڑھنا۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ آستین چڑھا کر، رومال کاندھے یا سر پر لٹکا کر، بٹن کھلے چھوڑ کر نماز پڑھنا منع ہے کہ یہ سستی اور بے پرواہی کی علامت ہے۔ الذين هم يراءون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی منافقین فرائض کی بجا آوری اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادات کرتے ہیں۔ ریاکاری کی تعریف اور اس کی مذمت۔ ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اپنے عمل کو اس ارادے سے ظاہر کرنا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی عبادت گزاری کی تعریف کریں۔ کثیر احادیث میں ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ ہم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے، آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی تمام اولین و آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا، جس نے کوئی کام اللہ عز و جل کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یاد رہے کہ اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے فرض عبادات کی بجا آوری اعلانیہ کرنی چاہیے، تاکہ لوگ فرض عبادات چھوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں، اور نفلی عبادات پوشیدہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں تہمت لگنے کا اندیشہ نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ترجمہ، اور استعمال کی معمولی سی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی معمولی سی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں خالق کے ساتھ منافقین کا معاملہ بیان کیا گیا، اب یہاں سے مخلوق کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان سے برتنے کی کوئی معمولی چیز جیسے سوئی، ہنڈیا یا پیالہ وغیرہ مانگے تو بخل کرتے ہوئے اسے نہیں دیتے۔ گھروں میں استعمال کی معمولی چیزیں حاجت سے زیادہ رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسائیوں کو حاجت ہوتی ہے اور انہیں عاریتاً دیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ ارشاد فرمایا، پانی، نمک
اور آگ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی کو تو ہم سمجھ گئے مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو تو اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ صدق اللہ العظیم۔